اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ در تو یہاں ہزار رہتے۔ تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو، میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا، جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا، کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے۔ محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں، پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولا جا رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا۔ تو محبتوں کا فقدان ہو گیا اور سینے سے وہ نور چھن گیا اور نقصان ہو گیا۔ آئیے دوبارہ سے اس پیار کی جوت کو جگائیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایسے لوگوں کی طرف ٹیڑھی نظر سے بھی نہ دیکھیں، لٹ جائیں گے، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی حساس ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ بلا مشروط محبت کریں، اور حضور علیہ السلام سے الفت کا ربط اور رشتہ ایسا جوڑ لیں جو لازوال ہو اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اعلی حضرت تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ کہتے ہیں یہ چراغ تو ہم قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس قبر میں بھی اجالا ہوگا تو عشق رسول کا ہوگا۔ دل دے دیوے دی روشنائی، میاں صاحب بولے دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین۔ تو اس روشنی نے دنیا میں بھی اجالے کرنے ہیں اور قبر میں بھی اجالے کرنے ہیں۔ مجھے یاد آئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتے ہیں زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہاں حضور آئیں گے۔ یہ تو محبت والوں کی بولی ہے، یہ تو پیار والوں کا انداز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار ایک مومن کے سینے کا زیور ہے۔ یار یہ تو وہ محبوب ہیں جو صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے کے محبوب، محبوب دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تمہیں پیار کی ایک کہانی سنا۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، ہجوم عاشقاں ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا کریم منبر پر جلوہ فراز ہونے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آیا، اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ رونے والے کی کیفیت یہ ہے کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے، اس طرح رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لاتے، ایک سمجھ چل دیے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اس پر دستے برکت اور دستے شفقت پھیرنا شروع کر دی، اور اس کی گھگی بند گئی۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کو ملے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس خشک تنے سے اس طرح کی آوازیں آنے لگی۔ آج پہلا موقع تھا کہ حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے تھے، اور پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول کریم واز فرمایا کرتے تھے۔ منبر بنایا گیا تو اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا، اور یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، اور ایسے روتا تھا جس طرح بچے بلک کے روتے ہیں، یہ اونٹنی بچہ گم کر بیٹھتی ہے تو وہ روتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو تسلی دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز تھمی، پھر حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے، اور آقا کریم نے صحابہ کے چہروں پر استجاب دیکھا، حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کیا منظر ہوا کہ ایک درخت رو رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اے صحابہ اگر منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر زاروں کے تار روتے اور کہتے یار حضور کا پیار تو درختوں کے کلیجے میں رکھا ہے اور ہم تو سینے میں دھڑکتے ہوا دل رکھتے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا، ایک ممولہ تھا،
آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے. اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فساکانہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا. یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے، پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دے. تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے. تو جب پتھر حضور سے پیار کریں، درخت حضور سے پیار کریں، جانور حضور سے پیار کریں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں. تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں، اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو؟ ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے. ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے. اور ہماری دنیا بھی حضور ہے، ہمارا دین بھی حضور ہے. مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو. ہماری تو کل کائنات ہی رسول اللہ کی ذات ہے. اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہے، ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہے. اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے. اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی. تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے. اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سرخود ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائیں. آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو، ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا. اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا. علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا. اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے. یہ اس دور کا اوباما تھا. لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تاحد نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوباما تھا. لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ، نام تو ہے حضور کے ساتھ. پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشاہ روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے. آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے. بلال کا کالا رنگ حوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے، اور رومی کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نشان بھی مٹ گیا. اگر چاہتے ہو کہ لازوال ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ. حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا. یار ایک منڈا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا. میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے، چند اس کے جو قربت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے، وہ کہتے بچپن میں باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے. لیکن پھر ایک دن آیا کہ ہر شخص کا رخ ڈھوک کشمیریاں کی جانب تھا
اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آمر چیمہ کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی. اور جس نے اس کو دیکھا تھا شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا ہاں میں اس کا یار ہوں. یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن زمانہ اس کا یار بن رہا ہے, اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں, یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی؟ یہ صرف ایک ہی نام ہے, اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ رسول اللہ. نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سواراں کی کہانی سن لو. بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا ہے اور اسے کوئی گلی میں بھی نہیں جانتا. اور پھر ایک دن آیا, وہ زمانے کے سینوں کے اندر دھک دھک کرنے لگا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی, اس زمانے میں جن کے 1,00,000 مریدین تھے, کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ رحمہ کا. امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے, غازی علم الدین لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا تھا اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں, میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ میں فلاں